دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ خاتون کا سوال ہے کہ میرا خاوند مجھے پردہ کرنے کا سختی سے کہتا ہے کہ پردہ لازم کرو، تو کیا مجھے خاوند کی اس بات پہ عمل کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اصل پردہ جو ہے وہ انسان کے دل کا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سی پردے والیاں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دوں کہ اکثر پردے والی دیکھیاں ہیں جن کا رہن سہن کیسا ہے۔ اگر کوئی پردہ کے آڑ کے اندر، پردہ کرتے ہوئے، پردہ کر کے اس کی آڑ کے اندر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کی ذات کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک شخص اگر داڑھی رکھ کر کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس میں اس کی داڑھی کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی خاتون پردہ کر کے اس لبادے کو استعمال کر کے کوئی گناہ کا کام کرتی ہے تو اس میں پردے کا کیا ہے، اللہ کے حکم کا کیا قصور ہے؟ رہ گئی بات آپ کی یہ کہ پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے۔ پردہ جو ہے دل کا ہوتا ہے، یہ آپ کی اپنا نظریہ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کا اپنا ایک ماٹو ہے، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لو، یہ آپ کی ذات تک ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ دین اسلام جن خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دے رہا تھا مدینے کے اندر، آپ ذرا قرآن کھول کے قرآن کے احکامات کو تو پڑھ کے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے، صحابیات کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سخت جملہ میری زبان سے نہ نکلوائے، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دل جو تھے، خدا نخواستہ ان کے دلوں میں کچھ اور بات تھی کہ اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا کہ اب پردے کرو، اپنے سینوں کو ڈھانپو، اپنے چہروں کو چھپاؤ، اوڑھنیاں لو اپنے اوپر؟ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دل کی حد تک پردہ ہے۔ میری بہن، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ عورت سر سے پاؤں تک پورے کی پوری عورت ہی پردہ ہے۔ ایک عقلی دلیل دینا چاہوں گا، باقی تو آگے میں بات کرتا ہوں جو قرآن یا حدیث کی بات ہے۔ آپ کہیں گئی ہوں گی ایسی جگہ کے اوپر جہاں کوئی مرد فوت ہوا ہو یا خاتون فوت ہوئی ہو۔ جب مرد فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کرنے سے پہلے اس کے میت کو رکھا جاتا ہے۔ جتنے بھی حاضرین جنازہ ہوتے ہیں سارے اس فوت شدہ اس میت کا دیدار کرتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے اس کا چہرہ کیا مرد دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر پردہ دل کا ہی تھا تو اس کا چہرہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے اوپر اوڑھنیاں جو اوڑھی ہوئی تھی ان کا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، کپڑا آگے سے نیچے۔ آج کل تو وہ گھونگھٹ کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نا، آہستہ آہستہ۔
جب دلہن تیار ہوتی ہے تو گھونگھٹ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے سر کا جو دوپٹہ جو چادر ہوتی ہے اس کو نیچے تک گرایا، آگے سے نیچے تک گرایا ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور عزت کی حفاظت پردے کے بغیر ممکن نہیں، یہ یاد رکھیے بات، کیونکہ جب پردہ نہیں ہوگا تو مرد جو ہے وہ بے پردہ عورت کی طرف متوجہ ہوگا، جب آپس میں نگاہیں ملیں گی اور پھر انجام کیا ہوگا؟ عورت کی بے عزتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کو اپنی زینت ظاہر کرنے سے منع فرمایا، سوائے اس زینت کے جو مجبوراً یا خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام کے اندر پردے کو فرض کیا گیا، کیونکہ بغیر پردے کے زینت کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھیں، اپنے سر، اپنا چہرہ، اپنی گردن، اپنا سینہ اچھی طرح چھپائیں۔ اور آج مسلمان خواتین کی اکثریت یا سر ننگا ہے، اگر سر پہ دوپٹہ ہے آدھا پچتا تو اس کا گلا گریبان ننگا ہے، گریبان میں اگر وہ پٹی سی ڈالی ہوئی ہے تو پورا سینہ کھلا ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے اندر ہم نے قریش کی خواتین کی فضیلت کا ذکر کیا، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی ہاں ٹھیک ہے کہ قریش کی خواتین فضیلت والی ہیں، لیکن میں نے انصاری عورتوں سے زیادہ افضل عورتیں نہیں دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والی اور اس پر سب سے زیادہ مضبوط ایمان والی عورتیں، کہ جب اللہ نے قرآن مجید سورہ نور کے اندر پردے کے احکامات نازل فرمائے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ان کو ڈال کے رکھو، تو جب مردوں نے ان کو یہ حکم سنایا تو صبح کے وقت جب وہ خواتین نماز پڑھنے کے لیے گئیں تو اپنے چادروں کے یوں گھونگھٹ بنا رکھے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یعنی جب گریبانوں کو اوپر اوڑھنیاں ڈالنے کا حکم اور دوسری پردے کی آیات نازل ہوئیں تو خواتین تک جب اللہ کے قرآن کے احکامات پہنچے تو اگلے دن جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، اب صبح کی نماز اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت بھی جب وہ گھروں سے باہر نماز پڑھنے کے لیے نکلی تو انہوں نے اپنے سروں پر جو چادریں ڈالی ہوئی تھی ان کے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ اس لیے میری بہن، اللہ کا دین اسلام، اس کی تعلیمات کو سمجھیے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی خاتون کوئی ایسا غلط عمل جو آپ نے شروع میں سوال کے اندر بات لکھی تو وہ اس کی ذات تک محدود ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کے احکامات معاذ اللہ غلط ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر عورت کو ایک شو پیس بنا دیا گیا، اشتہارات میں عورت، سائن بورڈز کے اوپر ہو عورت، ہر طرح کے کلپس کے اندر عورت، کہ جس طرح ایک شو پیس ہوتا ہے۔ اسلام نے در حقیقت عورت کے حقوق کی حفاظت کی، اسلام نے عورت کو عزت عطا کی، اسلام کی تعلیمات کے اندر در حقیقت عورت کو عزت ملی۔ اس لیے اگر کسی کے عمل کے اندر کوتاہی ہے، کمزوری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق پردہ نہیں کر رہی، تو اس کو کم از کم اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔
عورت کا مطلب ہی پردہ ہے. عورت جب گھر سے باہر نکلے مکمل طور پہ باپردہ ہو کے نکلے، اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکلے، اپنے جسم پر بغیر خوشبو لگائے ہوئے نکلے. یہ بات اللہ کی کہی ہوئی بات ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان. لہذا میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کیجیے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بسر ہوگی، اللہ انشاءاللہ جنت کا مہمان بنائے گا، آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.